ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہیں جن کا ثبوت نہ تو قرآن سے ہے نہ تو حدیث سے ہے، لیکن لوگ عمل کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جب عورت حمل کی حالت میں ہو تو کچھ وظیفے دیے جاتے ہیں کاغذوں پر لکھ کر کے، یا بتائے جاتے ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ عورت کے سامنے، عورت کے پاس بیٹھ کر کے یہ آیتیں پڑھیے۔ جیسے کہتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، اسی طریقے سے آیت الکرسی، معوذتین۔ جب کوئی عورت حالت حمل سے ہو تو اس کے سامنے یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اس سے اس کو بھی آرام ملے گا اور جو بچہ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ نہیں۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل کتاب و سنت سے نہیں ثابت ہے، اس حوالے سے کہ عورت اگر حمل سے ہو تو اسے یہ اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو یہ اعمال لوگ ذکر کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، آیت الکرسی، اسی طریقے سے معوذتین کا پڑھنا عورت کے سامنے، یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب بنت جحش، ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی تھی، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جاؤ ان کے پاس بیٹھ کر کے آیت الکرسی، معوذتین اور اسی طریقے سے اعراف کی آیت نمبر 54، یونس کی آیت نمبر 3، یہ سب جا کر کے ان کے سامنے پڑھو۔ یہ جو حدیث ذکر کی جاتی ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح نہیں کہا بلکہ کہا موضوع ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر جرح کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ حوالہ دینا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو یہ حوالہ دیا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ موضوع روایت ہے جس پر عمل جائز نہیں ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تمام اعمال سے پرہیز کریں جو کہ سنت سے ثابت شدہ نہیں ہیں، گرچہ وہ معاشرے میں مشہور ہیں۔ ہاں، ایک عورت کو، خود وہ عورت جو حمل سے ہے، اسے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں کی دعا، والدین کی دعا بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو وہ عورت خود اگر دعا کرتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔